बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ और बड़ी खबर यह है कि तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान को हटाना नामुमकिन है। जी बिल्कुल, बड़ी खबर सामने आई है और इसकी तफसीलात आपको बताएंगे। इत्तेहादी, अपोजिशन जमातें और इस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही हैं। इमरान खान के पास अब भी कौन से 3 अहम तरीन ट्रम्प कार्ड्स बाकी हैं, ये तमाम तर मामलात आपके सामने रखेंगे। लेकिन दोस्तों, बैकग्राउंड इसका पहले जानना जरूरी है और बैकग्राउंड इसका यह है कि जनाब आज जो है वो पाक फौज के तर्जुमान की जानिब से कल सोशल मीडिया के ऊपर जो एक झूठी फेक न्यूज, जाली न्यूज गर्दिश कर रही थी, उसकी तरदीद कर दी गई है। जाली और फेक न्यूज क्या थी? कल सोशल मीडिया के ऊपर मखसूस मुलाजम मीडिया ग्रुप, सहाफ़ी और व्हाट्सएप ग्रुप्स में यह खबर फैला रहे थे कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से कोर कमांडर पेशावर जनरल फैज हमीद को शोकाज नोटिस जारी किया गया है। लेकिन आज तर्जमान पाक फौज ने इस झूठी और बेबुनियाद खबर की तरदीद कर दी है। कल कहानी क्या बताई जा रही थी? कहानी यह बताई जा रही थी कि जनाब के 2 किस्म की थ्योरियां सामने लाई जा रही थी। एक थ्योरी यह सामने लाई जा रही थी कि जनरल फैज हमीद ने वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की है, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान से जनरल कमर जावेद बाजवा को एतमाद में लिए बगैर, इसलिए उन्हें शोकाज नोटिस जारी किया गया। और दूसरी साजिशी थ्योरी यह बयान की गई कि जनरल फैज हमीद ने चौधरी परवेज इलाई को कॉल की है, जिसकी वजह से जनरल कमर जावेद बाजवा ने उन्हें शोकाज नोटिस जारी किया। इन दोनों झूठी खबरों का, झूठी थ्योरियों का आपके सामने ऑपरेशन भी करते हैं। लेकिन आपको पहले यह बता दें जनाब कि मामला कुछ यूं है। आपको याद होगा कि कल इस झूठी और बेबुनियाद खबर सोशल मीडिया पर फैलाने से पहले एक काम और हुआ परसों, और वो ये था कि पार्लियामेंट लाजेस के ऊपर अंसारुल इस्लाम के जत्थों के जरिए हमला किया गया और वहां पर हालात को, अमन व अमान की सूरत हाल को खराब करने की कोशिश की गई। लेकिन वजारत दाखिला और हुकूमत की जानिब से बर वक्त जो है वो कार्रवाई की गई और उसी दिन जो है वो आर्मी जो पाक फौज के तर्जुमान हैं, उनकी प्रेस ब्रीफिंग के दौरान जब उनसे यह सवाल हुआ सियासत के हवाले से, तो उन्होंने यह कहा कि फौज का सियासत के साथ कोई लेना देना नहीं है। अब जरा इन सारी जो कड़ियां हैं इनको जोड़ते हैं और फिर आपको बताते हैं कि कैसे इमरान खान के खिलाफ तरीके अदम एतमाद लाना और उन्हें हटाना जो है, अगर आ भी गई तो इमरान खान को हटाना जो है वो नामुमकिन हो चुका है। और ये सोच अब क्या है तादी और अपोजिशन जमातों की, वो भी आपको बताते हैं। कार्ड्स इमरान खान के पास 3 बड़े क्या बाकी हैं, ये आपको बताते हैं। लेकिन पहले यह समझ लीजिए कि जब यह तरीके अदम एतमाद का माहौल बनाया जा रहा था, तो बाहरा अपोजिशन की जानिब से, उनके मखसूस मुलाजिम मीडिया ग्रुप और उनके हमायती साफियों की जानिब से यह तासुर दिया गया, बार बार यह कहने की कोशिश की गई, मीडिया के ऊपर फैलाया गया कि जनाब अब फौज जो है वो गैर जानिबदार हो चुकी है और वो इमरान खान की हुकूमत की हमायत जो है वो नहीं करेगी, क्योंकि उनके नजदीक गैर जानिबदारी का यह मतलब है। बल्कि कोई तो कुछ मजीद आगे बढ़ गया और उन्होंने यह भी कहा कि फौज जो है वो अब इमरान खान के खिलाफ हो चुकी है। खैर, इस किस्म की थ्योरीज उन्होंने फैलाने की कोशिश की। लेकिन इमरान खान के 2-3 कुछ इस किस्म के इकदाम थे जब इमरान खान ने अपने कार्ड्स खेले, इमरान खान के जब प्लेयर्स एक्टिव हुए, जब सूरत हाल बदली। और उसके बाद आपने देखा कि अलीम खान एक्टिव हुए, परवेज अली की ब्लैकमेलिंग जो है वो, जो ये इस किस्म की खबरें आ रही थी कि उनको वज़ीर-ए-आला पंजाब के लिए आगे कर रही हैं अपोजिशन जमातें। लेकिन जब अलीम खान का ग्रुप एक्टिव हुआ, दीगर कुछ फैक्टर्स एक्टिव हुए, तो उसके बाद फिर एकदम से अपोजिशन जमातों की जानिब से यह कहा जाने लगा और यह फील होने लगा कि शायद उनकी तहरीक अदम एतमाद अब नाकाम हो जाएगी, जिसका दबे लफ्जों में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना फजल रहमान ने इजहार भी किया और एक टीवी चैनल पर वो गुस्सा भी कर गए जब उनसे पूछा गया कि क्या आपके पास नंबर पूरे हैं। तो उन्होंने कहा जनाब के नंबर पूरे हो ना हो जो है वो हम सिर्फ ये चाहते हैं कि इमरान खान की हुकूमत किसी भी तरीके से जो है वो खत्म की जाए। और इस हवाले से उन्होंने कल ये भी कह दिया कि चाहे मुल्क के अंदर जो है वो दबे अल्फाज में उन्होंने कहा चाहे जमहूरियत की बिसात लपेट भी जो वो लपेट दी जाए, इमरान खान का जाना जरूरी है। यहां से आप ये समझ सकते हैं कि इमरान खान के इन इकदाम के बायस उन्हें यह महसूस हो गया कि अब वो नंबर गेम जो है वो पूरी नहीं कर सकते। उसके बाद फिर अंसारुल इस्लाम के जत्थों के जरिए मामला खराब करने की कोशिश की गई और उसके बाद फिर यह झूठी और फेक न्यूज भी सामने लाई गई कि फैज हमीद जो है वो सियासी मामलात में मुदाखलत कर रहे थे, जिसके बाद आर्मी चीफ ने उन्हें शोकाज नोटिस जारी किया। लेकिन आज इस खबर की भी तरदीद कर दी गई है। दोस्तों, मामला कुछ यूं है, इसको इस तरह से समझ लीजिए कि पाकिस्तान में हमेशा से रियासत के कुछ अहम तरीन प्लेयर्स हुआ करते हैं, जिसमें एक जो है वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट पाक फौज, फिर अदलिया है यानी सुप्रीम कोर्ट, फिर उसके साथ साथ इत्तेहादी जमातें हैं यानी काफ लीग हो गई, MKM है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, GDA है और दीगर छोटी सियासी जमातें हैं। फिर अपोजिशन की सियासी जमातें हैं जैसे नवाज लीग, पीपल्स पार्टी, JUI और फिर
پھر حکومت ہے یعنی پاکستان تحریک انصاف اور ایگزیکٹو اور عمران خان، یہ تمام جو ہیں وہ پلیئرز ہیں۔ اور پہلے یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ پارلیمنٹ کے اندر 342 کے زمان میں سب سے بڑی جو سیاسی جماعت ہے وہ 155 نشستوں کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف ہے، اور اس کے مقابلے میں جو دوسری بڑی سیاسی جماعت ہے اس کی نشستوں کی تعداد اس سے نصف سے بھی کم ہے، یعنی تقریباً 80 کے قریب جو ہے وہ نصف نشستیں ہیں مسلم لیگ نواز کی، یعنی کہ 155 سب سے زیادہ بڑی جو پارلیمان کے اندر نمبر گیم کے حوالے سے جماعت ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے۔ اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پاکستان تحریک انصاف کو مائنس کر کے پاکستان میں کسی قسم کی جو حکومت ہے وہ قائم رکھی جا سکے، یہ اہم ترین معاملہ ہے۔ اور چوں چوں کا مربع 11 سیاسی جماعتیں کسی طور مل کر ایک نقطے پر اکٹھی نہیں ہو سکتی، چاہے انہیں، میں عام طور پہ یہ کہتا ہوں کہ چاہے انہیں، جب میں ذکر کرتا ہوں شریفانہ سرمایہ کاری کا تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ پاکستانی اداروں میں عدلیہ ہو یا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہو، آج بھی بعض عناصر شریفانہ سرمایہ کاری موجود ہے۔ میں پوری عدلیہ یا پوری اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں کرتا، اور چاہے انہیں کوارٹرز کی سپورٹ بھی حاصل ہو تو عمران خان کی جو جماعت ہے 155 ارکان والی، اس کی جو میجارٹی ہے اس کو کسی طور پر بھی منارٹی میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ اور عمران خان صرف اگر اپنی سیاسی جماعت کی حد تک کی جو ان کے ارکان کی تعداد ہے وہی اگر ان کو ساتھ ملا لیں اور وہ اپنی پاور کا مظاہرہ کریں تو اتحادی جماعتوں کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن بھی نہیں بچے گا، کیونکہ معاملہ کچھ یوں ہے، میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ پنجاب کو اس معاملے کے ساتھ جوڑ کر دیکھا جائے تو پہلا عمران خان کا کارڈ ہے عثمان بزدار۔ میں بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ وہ سیفٹی والو ہیں اور عمران خان کی مرضی سے ہی وہ تبدیل ہوں گے، کیونکہ آج کی خبر یہ ہے کہ جب اپوزیشن کی جانب سے اس بات پر اکٹھا کرنے کی کوشش کی گئی، زرداری نے جب منایا نون لیگ کو، کاف لیگ کے حوالے سے یہ خبریں آئیں کہ انہوں نے زرداری سے ضمانت مانگی ہے، تو جب یہ اطلاعات آئیں کہ پرویز علائی کو اپوزیشن کا مشترکہ امیدوار پنجاب میں لایا جائے گا، تو یہ بڑی خبر سامنے آئی کہ نواز لیگ کے 20 ایم پی اے ایک علیحدہ دھڑا بنا لیں گے اور ممکنہ طور پر اس دھڑے کی جو قیادت ہے وہ چودھری نثار کریں گے اور وہ اپنے معاملات پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ طے کریں گے۔ یعنی اگر پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جاتے ہیں پرویز علائی، پنجاب کے اندر اپوزیشن کی جانب سے آتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی پاکستان تحریک انصاف تو انہیں ووٹ دے گی نہیں۔ دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں، نون لیگ، پیپلز پارٹی اور کاف لیگ، اس میں سے اگر نون لیگ کے 20 لوگ نکل جائیں گے تو پرویز علائی کسی صورت وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں بن سکتے، یہ میسج پہنچا دیا گیا انہیں۔ دوسرا ایک اور اہم ترین معاملہ یہ ہے کہ اگر پرویز علائی حکومت کو بلیک میل کریں کہ انہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور پر لایا جائے کہ تاکہ وہ مرکز میں ان کا ساتھ دیں، تو ایسی صورت میں بھی علیم خان کے گروپ کی صورت میں جو ہے وہ 40 ایم پی ایز ایکٹیو ہو گئے، اور انہوں نے یہ واضح کر دیا کہ اگر پرویز علائی کو آگے لایا گیا تو تحریک انصاف کے یہ 40 لوگ ان کے حق میں ان کی حمایت نہیں کریں گے۔ گویا پرویز علائی تک یہ پیغام پہنچ گیا کہ ہر دو صورتوں کہ چاہے وہ اپوزیشن کے امیدوار ہوں وزیر اعلیٰ پنجاب کے تو نون لیگ کے 20 لوگ ان کی حمایت کریں گے، جو ہے ان کی حمایت نہیں کریں گے، اور اگر وہ پاکستان تحریک انصاف کو بلیک میل کر کے پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے امیدوار بنتے ہیں تو تحریک انصاف کے 40 لوگ انہیں جو ہے وہ سپورٹ نہیں کریں گے۔ اس طرح سے ایک عجیب و غریب قسم کی سچویشن جو ہے وہ پرویز علائی کے حوالے سے بھی پیدا ہوگی، اور جو کچھ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید وہ کنگ میکر ہیں ان کے لیے یہ صورتحال بڑی مشکل ہوگی کہ وہ کیوں اور کیسے مرکز کے اندر جو ہے وہ عمران خان کے خلاف جائیں اور کس طرح سے جو ہے وہ پنجاب کے اندر انہیں بلیک میل کریں، اسی لیے کیونکہ یہ معاملات اس طرف کو جا رہے تھے کہ پہلے مرکز کے عدم اعتماد کے اوپر معاملہ ہوگا اور اس کے بعد پھر پنجاب کے جو معاملات ہیں وہ عمران خان اپنے لحاظ سے طے کریں گے اگر وہاں تبدیلی لے کر آنی ہے یا نہیں۔ دوسرا ایک اور اہم ترین معاملہ یہ ہے جناب، میں نے پہلے بھی آپ کو یہ بتایا اور بارہا میں یہ بات آپ کے سامنے پیش کر چکا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جس کے ارکان کی تعداد 155 ہے، اس کے مقابلے میں اگر دیگر تمام سیاسی جماعتیں اکٹھی بھی ہو جائیں تو وہ گویا کس نقطے کے اوپر اکٹھی ہوں گی، کون ایسا شخص ہوگا کہ جس کو وہ پاکستان کے نئے وزیر اعظم کے طور پر اگر سامنے لائیں گے تو اس کے اوپر سب اتفاق کر لیں گے، اور کیوں کریں گے؟ اگر کاف لیگ اور ایم کے ایم جو عمران خان کے اتحادی ہیں وہ کیوں اتحاد کریں گے؟ ڈیفینیٹلی اس کے بدلے کچھ مانگیں گے، تو کیا جب وہ مانگیں گے تو پرویز علائی پنجاب کی وزارت اعلیٰ مانگیں گے، لیکن پنجاب کی وزارت اعلیٰ تو انہیں اس صورت مل ہی نہیں سکتی جبکہ نون لیگ کے 20 ایم پی ایز ان کے خلاف ہو جائیں گے۔ ایم کے ایم کو پیپلز پارٹی کیا دے سکتی ہے؟ کراچی میں اگر کچھ دینے کی کوشش بھی کرے گی تو وہاں پر بھی آلریڈی اختلافات جو ہیں وہ موجود ہیں، تو اس لیے اتحادی جتنے ہیں ان کے پاس بھی اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں کہ وہ تھوڑا بہت بلیک میل تو عمران خان کو کر لیں، ان سے کچھ مزید چیزیں حاصل کر لیں، وزارتیں ہوں یا دیگر کچھ معاملات، لیکن وہ انہیں کسی صورت بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ اب جناب اگر صرف یہی بات طے کر لی جائے تو پیچھے رہ جاتی ہے جناب اپوزیشن کی سیاسی جماعتیں، اور اپوزیشن کی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے کل ارکان کی تعداد جو ہے وہ 162 ہے، اور ان میں سے بھی ہماری اطلاعات کے مطابق 13 کے قریب جو لوگ ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور آج کی اطلاعات کے مطابق کی 149 سے زائد ارکان کی حمایت انہیں حاصل نہیں ہے۔ اب اگر بات کر لیجئے پاکستانی عدلیہ کی تو وہاں پر سپریم کورٹ کا موڈ بالکل بڑا ہی واضح ہے کہ پاکستان میں خدا نخواستہ جو ہے وہ جمہوری کسی بھی نظام کو لپیٹنے کی اگر کوشش کی گئی تو عدلیہ اس بات کی ہرگز جو ہے وہ اجازت نہیں دے گی۔ اب اگر بات کی جائے اسٹیبلشمنٹ کی کہ جو خواہش ہے اپوزیشن کی سیاسی جماعتوں کی، تو اسٹیبلشمنٹ کا بھی یہی موڈ ہے، یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک طرف
عدلیہ جو کہ ایک پاورفل عدلیہ ہے اور ماضی میں اس حوالے سے فیصلے کر چکی ہے، اسٹیبلشمنٹ اس قسم کی کسی بھی جو ہے وہ موڈ میں نظر نہیں آ رہی کہ پاکستان میں جمہوریت کی بساط جو ہے وہ لپیٹی جا سکے۔ اور اگر کچھ لوگ اسٹیبلشمنٹ کے اندر موجود شریفانہ سرمایہ کاری اگر اپوزیشن کی جماعتوں کی مدد بھی کرے گی تو اس حوالے سے تمام تر معاملات بڑے ہی واضح اور کھل کر سامنے آ گئے ہیں کہ نمبرز گیم میں ابھی تک جو ہے وہ تمام تر کوششوں کے باوجود انہیں کامیابی جو ہے وہ حاصل نہیں ہو سکی۔ جبھی تو اس وقت ایک کمپین کی جا رہی ہے اور وہ کمپین ہے کور کمانڈر پشاور جنرل فیاض حمید کے حوالے سے، اور جس کمپین کو آج جو ہے وہ جعلی قرار دے دیا ہے، اس خبر کو فیک قرار دے دیا ہے ترجمان پاک فوج کی جانب سے، تو گویا اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے اندر کسی سرکل کے یہ سوچ ہے بھی یا اتحادی یا اپوزیشن اگر یہ سوچ بھی رہے ہیں تو کم از کم ایک سوچ کے اوپر وہ متفق ہیں ذرائع کے مطابق، اور وہ یہ سوچ ہے کہ سر دست آج کی تاریخ تک عمران خان کے بہترین کارڈز کھیلنے کے باعث جو ہے وہ عثمان بزدار کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ لگانے کے باعث، مستقبل کی پیش بینی کے باعث اور بلیک میل نہ ہونے کے باعث آج کے دن تک کم از کم عمران خان کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ہٹانا جو ہے وہ ناممکن ہو چکا ہے، اور عمران خان کے پاس 3 اہم ترین کارڈز باقی ہیں جو مختلف مواقع پر انہیں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔